سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز پر۔ پی ایس ایل فائنل کی کامیابی دنیا تسلیم کر رہی ہے، لیکن خان صاحب ماننے کو تیار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے تازہ بیان نے وبال مچا رکھا ہے۔ اور پاکستان نے تقریباً 2 ہفتے بعد 2 دن کے لیے افغان بارڈر کھول دیا۔ لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہے، ٹریڈ اب بھی نہیں ہو پا رہی۔ خان صاحب ضدی، بات کے اٹل اور ایگریسو ہیں، یہ سب جانتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ان کی کوالٹی شمار ہوتی ہیں، کیونکہ یہی وہ کوالٹی تھی جس کے باعث پاکستان 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیت سکا۔ انہی کوالٹیز کے باعث عمران خان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ شوکت خانم جیسا اسپتال بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہی وہ سوچ تھی، وہ ضد تھی جس کی بنا پر انہوں نے 2013 میں کے پی کے میں حکومت بنائی، لیکن ان کی یہ عادت کبھی کبھی بھاری بھی پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ پاکستان سپر لیگ کے معاملے میں ہوا ہے، جس کے فائنل کے لاہور میں انعقاد کی پہلے خان صاحب نے مخالفت کی، اسے سیکیورٹی رسک قرار دیا، اور اب وہ اپنے بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج پھر انہوں نے اپنی بات دہرائی ہے، پی ایس ایل فائنل کے لاہور میں انعقاد کو ناکام قرار دیا ہے، اور پاکستان آنے والے کھلاڑیوں کو پھٹی شرم۔ ان کے خیال میں پی سی بی پی ایس ایل فائنل کے لیے کسی بڑے کھلاڑی کو پاکستان نہیں لا سکی۔ جو کھلاڑی آئے وہ کچھ پیسوں کی خاطر ویسے بھی آ جاتے۔ ان کا آج کا یہ بیان پہلے آپ کو سنواتے ہیں۔ باقی تو سارے جو پٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے انہوں نے ویسے ہی آ جانا تھا۔ یہ میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں جانتا جو کہ فورن پلیئر آ کے وہ مجھے لگتا ہے ایسے کسی سے پکڑ کے لے آئے، کسی کو افریقہ سے پکڑ لے فورن پلیئر آ کے، ہمیں نہیں پتا کون تھے۔ لیکن خان صاحب کا بیان آپ نے سنا، ان کا یہ بیان پی ٹی آئی کے لیے وبال بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، ہر طرف تنقید ہو رہی ہے، ان کے بیان کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ پی ایس ایل فینس کپتان سے ناراض ہیں، حکومت کی جانب سے بھی تگڑا ری ایکشن آیا ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب بولی ہیں، رانا ثناء اللہ نے بھی تنقید کی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا بیان آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمران خان بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کرکٹ کے مہمان کھلاڑیوں کے متعلق جو زبان استعمال کی ہے، یہ ہندو بنیے کی زبان ہے، یہ ہندوستان کی راہ کی زبان ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کی زبان ہے، اور اس طرح سے عمران خان نے اپنے حسد اور بغض کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ الائی کیا ہے۔ حکومتی رد عمل بھی آپ نے سن لیا۔ خان صاحب کا بیان ہو سکتا ہے درست ہو، ان کے اپنے کچھ تحفظات ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پی ایس ایل فائنل کی کامیابی کو تسلیم کریں یا نہیں، یہ بڑی کامیابی ہے جسے دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ تبھی آئی سی سی ورلڈ 11 پاکستان بھیجنے پر غور بھی کر رہا ہے۔ ستمبر میں انڈیپینڈنس کپ کے انعقاد کا بھی امکان ہے، اور اگر یہ ایونٹ کامیابی سے ہو گیا تو یہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی۔ آج پہلے سیگمنٹ میں اسی پر بات ہوگی، لیکن پہلے پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان ایٹ 7۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی اور عمران خان کے کرکٹ پر کیا تحفظات ہیں، اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق صاحب نے۔ نعیم الحق صاحب، عمران خان نے سب کو یہ ایک لاٹھی سے ہانک دیا ہے۔ ویوین رچرڈز دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے، خود خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے۔ ڈیرن سیمی کی کپتانی میں ویسٹ انڈیز نے ورلڈ ٹی 20 جیتا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج خان صاحب نے ان کیریبین سپر سٹارز کے ساتھ بھی زیادتی کر دی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، آپ نے رچرڈز کا نام لیا، وہ 20 سال سے انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی۔ ڈیرن سیمی اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں نہیں رہے، وہ نہیں کھیل رہے، ان کی ٹیم کے ممبر نہیں ہیں۔ یہ سب دور کے کرکٹر ہیں، اچھے کرکٹر ہیں، بڑے کرکٹر ہیں۔ اب جو پی ایس ایل نے جو نئے جو چہرے متعارف کرائے ہیں، ان کو نہ کوئی جانتا ہے، نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ وہ ورلڈ کلاس پلیئر ہیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پی ایس ایل اتنا بڑا ایک پوری دنیا میں جہاں اس قسم کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، وہاں پر بین الاقوامی شہرت کے بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے ہم نے غیر معروف کھلاڑیوں کو بلایا، اور جب حالات بہتر تھے اس وقت ہم نے دبئی میں میچز کروائے۔ جب حالات خراب ہو گئے، لاہور میں بم کے دھماکے ہوئے، تو اتنا بڑا رسک لینا، اتنا بڑا رسک خدا نہ خواستہ خود ہو جاتا، خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہوا، تو پھر 10 سال سے پاکستان میں جو کرکٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا،
میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی طرف عمران خان صاحب کا اشارہ تھا. لیکن نئی ملک صاحب، سیاسی حلقے اور عوام تو اس پی ایس ایل فائنل کو بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور اس کو پاکستان میں کرکٹ کی واپسی سے تعبیر کر رہے ہیں. خان صاحب پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا نام رہے ہیں، پھر وہ اس سے ناخوش کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ چونکہ پہلا قدم تو اٹھانا ہی ہے نا، ایک دم سے تو بہت بڑے سٹارز نہیں آ سکتے. 50,000 پولیس والوں کے اور سیکیورٹی کے ساتھ کوئی بین الاقوامی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی. اس سے آپ یہ باہر سگنل دے رہے ہیں، آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ سیف نہیں ہے، لاہور جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے جب تک کہ 40-50,000 پولیس والے یا رینجرز یا کوئی ملٹری ان کی گارڈ نہیں کرتے. اور کوئی ابھی فی الحال باہر کی کوئی ٹیم نہیں آئے گی. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ہو گیا، ہمیں خدا کا شکر ہے کہ یہ پروگرام بڑی کامیابی سے ہو گیا، فائنل منعقد ہو گیا. عوام نے بڑی زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. عمران خان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. عمران خان کا اشارہ صرف ایک بہت بڑے خطرے کی طرف تھا جو خدا کا شکر ہے ٹل گیا. اور اگر وہ ہو جاتا خدا نخواست، اتنا بڑا خطرہ مول لینا اور وقت کی مناسبت کے ساتھ موضوع نہیں تھا. اب انشاءاللہ اگلے عمران خان نے کہا کہ پورے پاکستان میں یہ میچز ہونے چاہیے اور اگلے سال ہونے چاہیے. بلکہ نجم سلکی صاحب تو ابھی تک امید نہیں ہے. کل جب حامد میر کے پروگرام میں ان سے پوچھا گیا تو کہ دیکھیں گے سب حالات کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا. تو مطلب ڈالیا جائے عمران خان صاحب سے زیادہ پاکستان میں کی بات کی. تو نعیم صاحب تھوڑا تضاد ہے، ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر مقدم میں کرتا ہوں، پھر پھٹیچر قرار دینا کھلاڑیوں کو. ایک طویل عرصے بعد ملک میں کرکٹ کے میدان میں غیر ملکی کھلاڑی کھیلتے دکھائی دیے. اس ایونٹ کے کامیاب انعقاد سے نون لیگ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کیا مخالفین کی اس مقبولیت سے تو خان صاحب خائف دکھائی نہیں دے رہے؟ یہ جو باہر کے کھلاڑی ہیں ان کا ریکارڈ پاکستان تو $50 کیوں لے رہے ہیں لوگ؟ پاکستان کے زیادہ بہتر ہر جگہ موجود ہے. مشکل سے جی ٹھیک ہے. نئی ملک صاحب بہت شکریہ. پی ٹی آئی رہنما نئی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے جو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو پھٹیچر قرار دیا، اس بیان کو ہی ڈیفینڈ کرتے دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے تو اس ایونٹ کا خیر مقدم بھی کیا ہے. پروگرام میں ابھی لیں گے ایک بریک اور اس کے بعد بات کریں گے پاک افغان بارڈر کھلنے کی. پر پھر خوش آمدید. پاک افغان سرحد 2 ہفتوں کے تعطل کے بعد 2 دن کے لیے کھول دی گئی ہے. یہ فیصلہ افغان حکومت کی مسلسل درخواست پر کیا گیا. اب فی الحال 2 دن یہ سرحد کھلی رہے گی. ویزا رکھنے والے افراد کو پیدل سرحد پار کرنے کی اجازت ہے. البتہ ٹرک اور گاڑیاں بدستور سرحد پر ہی موجود ہیں، انہیں نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی گئی. سیون میں لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش حملے کے بعد افغان سرحد سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جو تقریباً 2 ہفتے بند رہی. افغان حکومت مسلسل پاکستان سے سرحد کھولنے پر زور دے رہی تھی. افغان سفیر کا بھی اتوار کو بیان آیا تھا جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ اگر سرحد نہ کھولی گئی تو وہ اپنے لوگوں کو ایئر لفٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ تمام تر ڈیولپمنٹ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افغان امور کے ماہر رستم شاہ مومن صاحب. رستم شاہ صاحب 2 ہفتے بند رہی ہے اور اس کے بعد پھر سرحد کو کھول دیا گیا. آپ بتائیے گا یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کم کرنے میں کس حد تک مددگار ثابت ہوگا؟ زیادہ امید اس کی نہیں کرنی چاہیے. 2 دن بارڈر کھول دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے اور اس کے بڑے خراب اور منفی اثرات مرتب ہوں گے. بارڈر بند کرنا کمزوری کی علامت ہے، یہ مضبوطی اور طاقت کی علامت نہیں ہے. بارڈر پہ تورخم اور سپین بلدک کے بارڈر پہ کوئی احمق سے احمق جو ٹیررسٹ ہے وہ بھی یہاں سے نہیں آئے گا. اس کے لیے 235 اور انٹری ایگزٹ روٹس کھلے ہوئے ہیں. یہاں سے تو عام لوگ آتے ہیں، تاجر حضرات آتے ہیں، مال لے جانے والے ٹرک دونوں طرف سے آتے جاتے ہیں، اسپتال میں علاج کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، طالب علم آتے جاتے ہیں، لوگ اپنی غمی شادی میں شرکت کے لیے آتے جاتے ہیں. تو ان پر بارڈر بند کر دینا یہ دانشمندی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا. اس کو جتنی جلدی چاہیے ریووک کیا جانا چاہیے. 2 دن آپ بارڈر کھول لیتے ہیں، اسے کچھ جو وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں شاید ان کو کچھ فائدہ ہو، لیکن وہاں تو تانتا بنا رہتا ہے. روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس بارڈر کو کراس کرتے رہتے ہیں. ان سب کو آپ نے مایوس کر دیا اور وہاں پاکستان کے خلاف غم غصہ پھیلتا جا رہا ہے. ویسے بھی آپ نے تو ابھی سارے رستوں کو اپنے ٹریول کو آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں. پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر تو ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اگر پاسپورٹ اور ویزا ہی پری ریکویزٹ ہے تو پھر تو بارڈر کو کھلا رہنا چاہیے.
اور جو 9-10 ہزار ٹرک اس طرف اور 9-10 ہزار ٹرک اس طرف جو رکے ہوئے ہیں اور جن میں سارا سامان جو ہے مال وہ ڈیکمپوز ہونے لگا ہے, خراب ہو گیا ہے, تو $1,000,000 کا نقصان تاجروں کو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا میسج نہیں جا رہا اور افغانستان کی حکومت اس پہ بجا طور پہ ناراض ہے. تو رستم شاہ صاحب 2 ہفتوں کی بندش کے باعث اب پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف لوگوں کا خاصا رش ہے, لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں. آپ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. کیا اس مدت میں یہ کام بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے گا چونکہ صرف 2 دن کے لیے بارڈر کھولا گیا ہے؟ نہیں, اس میں بہت کم لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. لوگ جو ہے, جو میجارٹی ہے, جو اکثریت ہے, ان کو ایسی مایوسی ہوگی, اور جو بیمار ہیں, جو جہاں جانا چاہتے ہیں, جو کاروبار کے سلسلے میں اور کسی اور سلسلے میں یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں, وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں, ان کو بدستور مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر لیں. جو بارڈر کے آفیشلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو جائے, پولیٹیکل لیڈرز آپس میں ملیں, ایک وفد یہاں سے چلا جائے, افغانستان کو انگیج کرنے کی کوشش کرے, افغانستان ہماری مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرے, ہم ان کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایک مراسلہ تھما دینا, ہم ان کو مراسلہ دیتے ہیں, وہ ہمیں مراسلہ دیتے ہیں, یہ تو رسمی کارروائی ہوتی ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ تعلقات کو مزید بگاڑ سے بچایا جائے. اصل کام تو یہ ہے کہ جو اس وقت ٹینشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور تعلقات میں بہتری لائی جائے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ مراسلے تھما دیں اور وہ مراسلے ہمیں دے دیں, ہم ان کو دے دیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو انگیج کر لیں, ان سے بات کریں, اور یہ جو بارڈر کے مسائل ہیں ان کو مل جل کے مشورے سے ان کو ساتھ ملا کے آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کریں جو وہاں پہ آپ کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں. اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ ان پہ الزام لگائیں, وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں. تو رستم شاہ صاحب, اس بات چیت کا آغاز کیسے کیا جائے؟ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کرنے کے لیے وہ کون سے اقدامات ہوں جن کو اولین ترجیح دی جائے تاکہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں بھی کی جا سکیں اور دونوں ممالک کے تعلقات بھی بہتر ہو سکیں؟ فوری طور پہ جو بارڈر کے آفیشلز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیں. نمبر 2, سرتاج عزیز صاحب کے اس میں لیڈرشپ میں ایک وفد وہاں چلا جائے, افغان حکام سے, افغانستان کی پریزیڈنٹ سے اور ان کے دوسرے جو وزراء ہیں, دوسرے جو آفیشلز ہیں, ان سے بات چیت شروع کر لے, اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایک پروسیس شروع ہو جائے تاکہ دونوں ملک جو کامن خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کو اطلاعات فراہم کرتے رہیں, اور جو مشکلات ہیں افغانستان کی ان کو ہم سمجھیں, جو ہماری مشکلات ہیں ان کو وہ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم فوری طور پہ ایک انٹریکشن مختلف لیول پہ, فوجی بھی اور سیاسی لوگ بھی اور ڈپلومیٹس بھی اور باقی لوگ بھی ایک انٹریکشن شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو اس وقت ٹینشن ہے یہ کم ہو جائے گی, جو اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے وہ ذرا امپروو ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو مسائل ہیں ان سے ہم نمٹنے کے قابل ہو جائیں گے. ایک صلاح مشورے کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ افغانستان اس مشکل سے نمٹ سکتا ہے, نہ پاکستان اس مشکل سے نمٹ سکتا ہے. الزامات لگانے کا اگر کوئی فائدہ ہوتا تو یہ مشکلات ابھی تک حل ہو گئی ہوتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الزامات لگانے کی بجائے ایک مسلسل کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. تو رستم شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان تعاون کیوں نہیں کر رہا دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں, جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کی جانب سے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ تعاون کیا گیا ہو؟ نہیں, وہ نہیں کر سکتا. 40% ایریا پہ نہ ان کی ریٹ ہے, نہ کنٹرول ہے, ان کی اپنی لمیٹیشن ہے. وہاں پہ بڑی جنگ جاری ہے, ان کی فورسز وہاں پہ کمیٹڈ ہیں. وہاں پہ 34 صوبے ہیں, ان میں 24 صوبے میں زبردست وہاں انسرجنسی جاری ہے, 220 روزانہ حملے ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو اتنی بڑھا دیں گے کہ آپ ان کو لسٹ تھما دیں گے اور سب لوگوں کو پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں گے, یہ دانشمندی نہیں ہے. ان کی مشکلات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن تو کرنا چاہتا ہے, لیکن ان کے راستے میں مشکلات ہیں. تو ہم جائیں, ان سے ملیں, وہ ہم سے ملیں, اور مشکلات جو ایک دوسرے کو درپیش ہیں ان کا جائزہ لیں, اور پھر ان مشکلات کے اندر رہتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. تو رستم شاہ صاحب, اسی تناظر میں افغان سفیر کا جو بیان سامنے آیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ غصے کی ایکسپریشن ہے, وہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ ہوائی جہاز یہاں پہ آئیں اور لوگوں کے لے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 13-14 لاکھ افغان ہیں یہ تو جانا نہیں چاہتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو عملاً ناممکن ہے کہ ہوائی جہازوں سے ان کو وہاں پہ لے جایا جائے. وہاں پہ جن علاقوں سے یہ لوگ آئے ہیں جو مہاجرین, وہاں پہ سب سے زیادہ اس وقت جنگ جاری ہے. وہاں پہ ادارے ختم ہو چکے ہیں, لا اینڈ آرڈر وہاں پہ کولیپس ہو گیا ہے. وہاں پہ اسکول, کالج, ہاسپٹل, روڈ, یہ بجلی وغیرہ یہ نہیں ہے. تو
تو ان حالات میں ان لوگوں کو وہاں زور سے لے جانا یہ تو اور بھی آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، افغانستان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور پاکستان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو ایک فرسٹریشن ہے اس کا اظہار کیا ہے، عملاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے رستم شاہ صاحب، بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے۔ رستم شاہ صاحب تھے اور کہہ رہے تھے کہ دونوں ممالک کو قریب آنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، کل اسی وقت پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔